میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عمر میسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ فاربیڈن کمانڈمنٹس، ممنوع حکم ہم پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر 103 پہ ہیں، اور کمانڈمنٹ نمبر 3 ہے، فاربیڈن کمانڈمنٹ نمبر 3۔ جن باتوں سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے وہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ انگریزی ترجمہ ایز یوزول پہلے دیکھتے ہیں۔ Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Matthew 5:21۔ یہاں پر متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں حکم دے رہے ہیں، ممنوع حکم ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ پنشمنٹ بھی ہے اس بات میں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ہمیں قتل نہیں کرنا، کسی کو جان سے نہیں مارنا۔ جو انسان خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ خود اس کی پلانٹ ارتھ پر زندگی کا اینڈ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے طور پر ڈیفینیٹلی، عبرانیوں کا خط ہمیں آئین سکھاتا ہے کہ ایک دفعہ مرنا سب کے لیے مقرر ہے، اور وہ آٹومیٹکلی ہے، سب نے اس دنیا میں سے جانا ہے، سب کے لیے مرنا مقرر ہے، اور وہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جس میں سے سب نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ خود سے کسی کی زندگی کا اینڈ نہیں کر سکتے، اور یہی ہمارے لیے کمانڈمنٹ ہے کہ خون نہ کرنا۔ موسیٰ کی شریعت میں بھی یہ حکم تھا، اور وہیں سے ہی خداوند یسوع مسیح نے اس کو کوٹ کیا ہے اور اس کو آگے بھی اپلیکیبل کیا ہے۔ مسیح کی شریعت میں، مسیح کے آئین میں بھی یہ قانون موجود ہے۔ مزید اس کو سخت کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے مزید بیان کیا ہے، اور فاربیڈن کمانڈمنٹس یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ 5واں ممنوع حکم دیکھتے ہیں، چوتھا۔ But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. Matthew 5:22۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ خون نہ کرنے کے ساتھ لنک کر کے بات کو چلا کے خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو مزید ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مزید یہاں پر سخت ہے کہ اپنے بھائی پر غصے بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں جو پہلی بات جس سے خدا منع کر رہا ہے، اور یہ تو ایک عام بات دیکھی جاتی ہے کہ فزیکل برادرز میں بھی، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے بھائیوں میں بھی لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور اسپرچول بردرز میں سے بھی، کیونکہ ہم سب خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں ہیں، کہ بہت زیادہ غصے ہوا جاتا ہے، ناراضگی ہوئی جاتی ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم سب نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، ایک ہی جگہ پر جا کر ہم نے رہنا ہے، تو خدا یہ نہیں چاہ رہا کہ جب ہم نے وہاں پر اکٹھے رہنا ہے تو زمین پر بھی ہمیں اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہونا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ ساتھ ہی پنشمنٹ بھی ہے کہ آپ سب جتنے سن رہے ہو، آپ نے غصے نہیں ہونا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ مزید اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی ایک ایسا کام ہے اپنے بھائی کو پاگل کہنا کہ عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین سے یہ بات سنتے ہیں اور اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فلوئنٹلی
بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسکول فیلوز کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے فرینڈز کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بالکل عام بات ہے۔ لیکن خدا کا کلام نہ صرف ہمیں اس بات سے منع کر رہا ہے کہ کسی کو پاگل نہیں کہنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنشمنٹ بھی اناؤنس کر رہا ہے کہ وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اردو ٹرانسلیشن میں صدر نیچے زیر ڈالا ہوا ہے، صدر عدالت۔ صدر عدالت تو وہ ہوگا جو عدالت کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کو ساتھ کریکٹ بھی کر لیں، میں اردو پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھا، میں سمپلی آپ کو بائبل مقدس کے مسیح کے آئین اور قانون کے کانسیپٹس میں آپ کو کلیئر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن چلیں ساتھ ہی اس بات کو بھی سیکھ لیں کہ یہ صدر عدالت ہے۔ ٹھیک ہے، صدر عدالت نہیں بلکہ صدر عدالت تو کوئی شخص ہوگا جو عدالت کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ سو یہاں پہ نیچے زیر نہیں ہونا چاہیے۔ سو وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، یا آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے تیسرے مرحلے پہ اسی آیت کے، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ آگے پنشمنٹس میں بھی ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ احمق کہنا، اب یہ دیکھیں اگر ہم اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں تو یہ ایک بالکل عام سی بات ہے، بچے بھی بڑے بھی ایک دوسرے کو احمق کہہ رہے ہوتے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں، پاگل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو خدا اس بات سے منع کر رہا ہے، یہ مسیح کا آئین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اور خدا آپ کی زبان پر ایسا پرفیکٹ کنٹرول چاہتا ہے کہ یہ جو فلوئنٹلی ڈیلیور ہونے والی باتیں ہیں یہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ کو ٹوٹل کنٹرول ہو آپ کی زبان پر۔ ایک ٹائم تھا ہم بھی جب بچے تھے اور ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی خدا کے پاک کلام کے اپوزٹ باتیں ہم سے ڈیلیور ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بچے، نوجوان لڑکے، اگر کوئی ان کو ماں بہن کی گالی نکالے تو وہ اس بات پہ گرمی بھی کھاتے ہیں اور لڑ بھی پڑتے ہیں۔ سو گالی نکالنے سے خدا کا کلام منع کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجیل مقدس کی یہ سب سے بڑی گالی ہے جو یہاں پر درج ہے، جس کی پنشمنٹ دیکھو کتنی سویر پنشمنٹ ہے کہ وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اس نے گناہ کیا کیا ہے، اس نے قصور کیا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو فلوئنٹلی احمق کہہ رہا ہے، بیوقوف کہہ رہا ہے، پاگل کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا گناہ ہے، یہ اس کا قصور ہے اور اس کی پنشمنٹ ہے، یہ میں نے مقرر نہیں کی۔ آپ اس بات پہ ذرا غور تو کریں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، خدا کس طور پر ہمیں پرفیکٹ دیکھنا چاہ رہا ہے، ہماری زبانوں پر کنٹرول چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کے لیے لعنت کا باعث نہ بنے بلکہ برکت کا باعث بنے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک ایماندار، ایک روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا ایماندار خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، جب وہ کسی کو اس طریقے سے کہے گا تو یہ اس پہ لعنت کرنے کے برابر ہے۔ کسی کو پاگل کہنا یعنی کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے۔ ٹھیک ہے، سو یہ ایک گالی ہے، ایسی گالی جو خدا نہیں چاہ رہا کہ دی جائے۔ سو ان باتوں سے آپ نے رکنا ہے۔ ضرور اس میسج کو اپنے بچوں کو بھی ڈیلیور کیجئے، اس کو سنائیں۔ آگے مزید پنشمنٹس میں بھی اس کو تھوڑا سا مزید بیان کروں گا کہ ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور یہ ٹیچنگ دیں کہ نہ آپس میں غصے ہونا ہے، نہ پاگل کہنا ہے، نہ ہی احمق بیوقوف کہنا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں ٹیچنگ دے رہا ہے۔ یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر پھیلتا رہے۔ آمین۔